عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کی بات کر رہا ہوں، یہ آیا کرتے تھے بغداد شریف کے اندر۔ اس وقت نا مسجدوں کے ساتھ مہمان خانے ہوتے تھے، ابھی تو ہوٹل ریسٹورنٹ ہے نا، جو مہمان گیا کسی جگہ پر نہیں کوئی تعلق والا تو وہ ریسٹورنٹ جو ہے وہ کرائے پہ لے لیتا ہے، ہوٹل میں رہتا ہے، لیکن اس وقت مسجدوں کے ساتھ مہمان خانے ہوتے تھے، لوگ آتے تھے مہمان خانے میں ٹھہرتے تھے۔ اب جو نماز پڑھنے کے لیے آیا نا، پتہ چلا نا کہ یہ کوئی اجنبی آدمی ہے، اگلی نماز میں اس کے لیے کھانا لے کے آ جاتے تھے۔ اس طریقے سے مہمان رہا کرتے، ان کی یوں لوگ خدمت کیا کرتے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جب بغداد شریف آتے تھے نا، بغداد شریف میں تو ایک نوجوان تھا جو آپ کی خدمت کرتا تھا، وہ آپ کو کھانا پیش کرتا، پانی پیش کرتا، آپ کو وضو کراتا، ہر اعتبار سے آپ کے ساتھ وہ رہتا، بڑی خدمت کرتا۔ کئی عرصے تک جب آپ آتے رہے تو وہ آپ کی خدمت کرتا رہا۔ ایک دفعہ جب آپ آئے نا بغداد میں تو وہ نوجوان نظر نہ آیا، پوچھا کدھر گیا تو لوگوں نے بتایا حضور وہ کوئی چھوٹا سا کاروبار کرتا تھا تو الجھ گیا بیچارہ، قرضے چڑھ گئے، کاروبار میں نقصان ہو گیا، ہو جاتا بڑے بڑے لوگوں کو کاروبار میں نقصان، تو نقصان ہو گیا بیچارہ، قرضے چڑھ گئے تو پارٹیاں بڑیاں تکڑیاں نے جن کے اس نے پیسے دینے انہوں نے پرچہ کروا دیا، کوتوالے شہر آپ سمجھ لیں SHO آیا اور اس کو گرفتار کر کے لے گیا۔ اب عبداللہ بن مبارک بھی آج کل کے پیروں جیسے ہوتے، سب کی بات نہیں کر رہا، تو وہ بھی کہتے ہیں نا جب تک تو مرید جھاڑو دے رہا ہے نا دربار شریف پہ تو منظور نظر ہے، تو جدو بیچارہ کدھر پھنس جائے پھر آندے نے وہ ذاتی میٹر ہے، یہ اس کا ذاتی کام ہے، میں اس میں دخل اندازی نہیں کرتا۔ تو عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کتھے؟ کہا فلاں جو کوتوالے شہر ہیں وہاں پر اس نوجوان کو قید کیا گیا ہے۔ آپ گئے کوتوالے شہر، اس SHO سے ملے، فرمایا نوجوان کی غلطی کیا ہے؟ کہا نوجوان بے قصور ہے پر بیچارہ الجھ گیا، قرضے اس پر آ گئے اور پارٹیاں بڑی سخت ہیں جن کے پیسے دینے ہیں وہ معاف نہیں کر رہے، کہتے ایسا نہیں چھڑنا، پرچہ کروا دیا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے لگے کتنے پیسے دینے نے؟ تو وہ کہنے لگا 50,000 دینار، تو اسے سمجھ لو 5 کروڑ روپیہ، 5 کروڑ روپیہ۔ فرمایا کہ پیسے میں دے دیتا ہوں پر ایک شرط ہے۔ عبداللہ میں 5 کروڑ روپیہ، 500 کی بات نہیں ہو رہی، 5 لاکھ کی بات نہیں ہو رہی، 500 لاکھ، 5 کروڑ پھر ہی بنے گا نا، حساب سیدھا کر لیے، 500 لاکھ، 5 کروڑ میں دے دیتا ہوں۔ SHO دے کان کھڑے ہو گئے تسی؟ فرمایا ایک شرط ہے۔ کیڑی شرط؟ فرمایا اس منڈے نو نہیں دسنا پیسے میں دے گیا، وہ بولو تو صحیح یار۔ فرمایا اس منڈے نو اس نوجوان کو نہیں بتانا کہ حضور نہیں دسنا انہوں۔ فرمایا جس کے لیے کر رہا ہوں وہ اللہ بہتر جانتا ہے، کام اس نوجوان کے لیے نہیں کر رہا، یہ پیسے اس نوجوان کے لیے نہیں، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہیں۔ آپ چلے گئے، نوجوان رہا ہوا تو کہنے لگا اہنے پیسے کنے دے چھڑے؟ او یار کوتوالے شہر مجھے بتاؤ، میں تو دے پوترے دی نوکری کرنے میں تیار ہاں، جس نے اتنا بڑا احسان میرے اوپر کر دیا۔ کہنے لگا میں نے اجازت نہیں دسنے دی، اجازت نہیں ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کئی دفعہ پھر حضرت عبداللہ بن مبارک سے میری ملاقات ہوتی رہی، کئی دفعہ ہوئی، راستے میں کئی دفعہ ملے، میں کہتا تھا یار نیک تے تسی بھی بڑے ہو پر بندہ تے وہ نیک سی نا جڑا میرے پیسے دے گیا ہے۔ کہتے تھے پھر بھی انہوں نے نہیں جتایا، وہ میں نے دیے۔ کہتے تھے یار دعا کر اللہ مجھے بھی اس جیسا بنا دے، مجھے بھی نیک بنا دے۔ کئی دفعہ راستے میں ملے، کئی دفعہ۔ نوجوان کہتا 15 سال گزر گئے اس گل نو تے میرے ذہن چ ہر وقت یہ گل رہندی سی کاش میرا محسن مل جائے تو میں کدھر ماری نہ جاواں، شکریہ ادا کرنے سے پہلے کہیں مر ہی نہ جاؤں۔ اس محسن کا شکر، اتنے پیسے کوئی دے گیا اور پھر کہتا نام بھی نہیں بتانا۔ کہتے ہیں کہ امام حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ نا پھر ضعیف ہو گئے، پھر گھر میں رہنے لگ گئے، گھر کے اندر رہتے تھے اور کبھی کبھار پھر بغداد آتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نا میں بازار سے گزر رہا تھا تو وہ SHO وہ کوتوالے شہر دا تبادلہ کسی اور پاسے ہو گیا سی، وہ مجھے بازار میں نظر آ گیا 15 سال کے بعد۔ میں سر تو پگڑی لا کے وہ قدمہ چ رکھی، رب دا واسطہ ہی مینوں دس میرا محسن کیڑا ہے، میں کدھر مر ہی نہ جاؤں، اس کا شکریہ ادا کرنے سے پہلے بتاؤ نا۔ اس نے کہا یار تو واسطہ ہی بہت بڑا دے چھڑیا ہے، تینوں واقعی نہیں پتا وہ کون ہے؟ اس نے کہا یار نہیں پتا۔ اس نے کہا کئی باری تو تینوں نال وہ ویکھیا چلدیاں پھردیاں، کئی دفعہ ان کے بغل میں بیٹھے ہوئے میں نے دیکھا۔ کہا کون؟ کہنے لگا عبداللہ بن مبارک۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں نے سر پٹ دوڑ لگائی، اتنا تیز دوڑا، اتنا تیز دوڑا عبداللہ بن مبارک کے گھر جانے، اتنا تیز دوڑا کہندے جتی ٹوٹ گئی، پیراں چ ورم آ گیا، کپڑے پھٹ گئے، میری اجرت
میری محنت سے زیادہ کیوں ہے، میرے محسن تیرے احسان سے ڈر لگتا ہے. کہتے اتنا تیز دوڑا، جب عبداللہ بن مبارک کے گھر کے باہر پہنچا، لوگوں کا رش دیکھا، پوچھا کی ہویا ہے؟ اندر نے 2 گھنٹے ہوئے نے عبداللہ بن مبارک کا وصال ہو گیا ہے. 2 گھنٹے گزرے، عبداللہ بن بے قدراں کچھ قدر نہ کی تھی تے کیتی خوب تسلی ہو. دنیا دار پجاری زر دے، کتیاں دے گل ٹلی ہو. بک بک اتھرو روسن اکھیاں، ویک حویلی کلی ہو. کوچ نصیر اساں جد کیتا، پہ جاسی تھر تھلی ہو. تے بابا خادم آندا ہے اکھاں جدو میٹیاں تے زمانہ مینوں روے گا. اکھاں جدو میٹیاں زمانہ مینوں روے گا. اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا. 1.5 کروڑ بندہ ایویں تے نہیں جنازے تے اکٹھا ہو گیا. اکھاں جدو میٹیاں زمانہ مینوں روے گا. اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا. کوئی لک لک رون گے تے کوئی بک بک رون گے. گلیاں دا یانا تے سیانا مینوں روے گا. اور جدو نہ میں دسیا میں خاراں نوں میخانے وچ جام ٹوٹ جان گے. میں خانہ مینوں روے گا. وہ نوجوان کہتا ہے میں جب ان کے گھر اندر گیا تو سفید کفن میں لیٹا ہوا ایک نورانی چہرے والا بابا، میں نے اس کے قدموں پہ سر رکھا اور کہا بابا جی کتنیاں تسی تہجداں پڑھیاں نہیں، اللہ جانے تے تسی جانو. آپ نے کتنے قرآن مکمل کیے اللہ جانے اور آپ جانے. پر جڑی نیکی تساں میرے نال کیتی ہے نا، جڑی نیکی تساں میں بتایا ہی بھی نہیں کسی کو اور دنیا سے چلے گئے، جڑی نیکی تساں میرے نال کیتی ہے نا بابا جی، میں نے امید ہے اسے نیکی دے صدقے اللہ تھوڑی بخشش فرما چھڑے گا. جو نیکی آپ نے میرے ساتھ کی، مخلص ہو جائے، اخلاص والے ہو جائیں، اخلاص والے بن جائیں. جس کے ساتھ رشتہ بنائیں جیب والا نہیں، ذاتی مفاد لالچ والا نہیں کہ جب تک غرض پوری ہو رہی رشتہ رہے. اخلاص والا، محبت والا. وہ نوجوان خدمت ہی تو کرتا تھا نا، لیکن پھر اس کو چھوڑا نہیں. جب وہ الجھ گیا، جب وہ قرضوں کے بوجھ تلے آیا تو اپنے یعنی اس انداز کے ساتھ اس کی مدد کی کہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. پھر کام کیا بھی اللہ کی رضا کے لیے. مخلص ہو جائیں گے، زندگی مزیدار ہو جائے گی، نماز مزیدار ہو جائے گی، روزہ مزیدار ہو جائے گا. کبھی 2 نفل آپ گھر میں بھی پڑھیں نا یا مسجد میں بھی آئیں تو ذرا چھپ چھپا کے پڑھیں نا تو پھر چاس دسیو کہ نہیں آئی ہے. وہ 2 نفل جو بغیر کسی کو بتائے، کسی کے علم میں بھی نہ آئے، آپ کبھی پڑھ کے دیکھیں، کبھی کسی غریب کی یار مدد کر کے دیکھیں کہ آپ کو پتہ ہو یا اس کو پتہ ہو. لیکن جو نیکی آپ کو سکون دے گی نا وہ دے گی. نیکیاں بڑی قیمتی ہوتی ہیں. کون سی؟ جو چھپ کے کی جاتی ہیں. جو چیز چھپی ہوتی ہے نا بڑی ہی قیمتی ہوتی ہے. جو نیکی چھپی ہوتی ہے بڑی ہی. قرآن پاک کو غلاف میں چھپاتے ہیں نا تو قیمتی ہے تو چھپاتے ہیں نا. بھائی سارے گھر، ہمارا گھر، آپ کا گھر، سارے گھر ہیں نا، پر غلاف کسے گھر ہوتے نہیں؟ خانہ کعبہ ہوتے ہیں نا. معلوم ہوا کہ وہ قیمتی چیز ہے نا، اس کو چھپایا گیا. ساری عورتیں دنیا میں پھرتی ہیں لیکن پردہ مسلمان کی بیوی کرتی ہے. پردہ مسلمان عورت کے، کیونکہ وہ قیمتی ہے نا. قیمتی چیز جو ہوتی ہے وہ چھپی ہوتی ہے. وہ نیکی بڑی ہی قیمتی ہے جو چھپ کے کی جاتی ہے. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و